بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بن امتیاز مخاطب ہے آپ بھائیوں سے، امتیاز آٹوز اٹک ہنڈا سینٹر سے۔ آج ہم ذرا گاؤں آئے ہوئے ہیں اور جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، اور اس بار بارش کے ساتھ اولے بھی پڑے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ اندرون پنجاب بہت زیادہ نقصان ہوا ہے فصلوں کا۔ ہمارے گاؤں میں تو الحمدللہ اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں موسم بھی بہت شاندار ہے۔ تو فصلیں بہت زیادہ لوگوں کی تباہ ہوئی ہیں ملتان اور کوٹ ادو سائڈ پہ اور اندرون پنجاب۔ تو اس کی بنیادی وجہ اس پہ ذکر تھوڑا سا آپ لوگوں سے کرنا تھا، کیونکہ یہ بزنس کے ساتھ بھی ریلیونٹ ہے اور مسلمانوں کے ساتھ بھی ریلیونٹ ہے، قرآن مجید کے ساتھ۔ جو ٹاپک ہمارا وہ ہے زکوٰۃ کا۔ یہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے جو ہے یہ آفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک سب کو زکوٰۃ اور عشر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشر ان گندم کے اوپر بھی لگتا ہے، جو کہ 1/10 پیداوار کا ہوتا ہے، 10% آپ کہہ لیں، اگر قدرتی بارش پہ انحصار ہو، اور اگر کنواں وغیرہ لگا ہو تو پھر 5% ہے۔ تو زکوٰۃ بہت زیادہ ضروری ہے، اور قرآن مجید میں اس چیز کی بہت زیادہ پابندی اور اس کی تاکید آئی ہے۔ جہاں بھی نماز کا ذکر آیا ہے، ساتھ یہ زکوٰۃ کا اور عشر کا یہ ضرور ذکر آیا ہے۔ عشر صرف گندم کے اوپر نہیں ہے، کھجور، لیمبو اور یہ لیمن جس کو بولتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو آم اور کوئی بھی چیز ہے گھر میں بھی لگی ہوئی ہے جو آپ نے بزنس پرپس کے لیے رکھی ہے، کسی بھی طرح کی فروٹ، ویجیٹیبل، سبزی، پھل کے اوپر یہ چیزیں لگتی ہیں۔ اور یہ نہ دینے پر اتنی سخت وعید آئی ہے سورہ توبہ میں، سورہ آل عمران میں، اور بخاری شریف کی احادیث میں، کہ یہ سونا چاندی اور جو مال سنبھال کے رکھتے ہو وہ گرم کر کے پیٹھ کے اوپر لگایا جائے گا قیامت والے دن، اور ایک گنجے سام کی شکل میں وہ بندے کو ڈسے گا، اور وہ سام گنجا ہوگا، یعنی کہ اتنا زیادہ زہر ہوگا کہ اس کے زہر کی وجہ سے اس کے جو سر کے بال بھی جھڑ چکے ہوں گے۔ تو بزنس کے اندر یہ چیز کی کافی لوگ سستی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے بزنس بھی جو ہیں کافی زیادہ نقصان کا شکار رہتے ہیں۔ آپ لوگ ہمارے بھائی ہیں، جتنے بھی ہمارے فالورز ہیں، اس بات کو دور دور تک پہنچائیں، اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کریں۔ نئے آنے والے بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ یہ ولاگ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ایک بھی بھائی جو سست ہو اس معاملے میں، وہ اگر رائے راست پہ آ گیا تو اس میں میری بخشش ہے، اللہ راضی ہو آپ سے بھی، ہم سے بھی۔ تو یہ بہت بنیادی چیز ہے میرے بھائیوں، اس کے بغیر جو ہے بزنس چل نہیں سکتا۔ ایک حدیث شریف ہے کہ جس مال کے اوپر زکوٰۃ نہ دی جائے تو وہ اصلی مال کو بھی، جو باقی مال ہوتا ہے، اس کو ضرور بے ضرور تباہ کرتی ہے، ٹھیک ہے، جو حصہ نہ دیا جائے۔ زکوٰۃ تو بنیادی چیز ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو ڈیلی پروفٹ ہو، کوشش کریں اس کا 1%، 2% الگ کریں، اور وہ ضرور اللہ کے راستے میں نکالیں۔ یہ بہت زیادہ جو ہے ضروری چیز ہے، ٹھیک ہے۔ آنے والی مصیبتیں ٹلیں گی، آنے والی بیماریاں ٹلیں گی، تو اس چیز کا آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ 52 تولے چاندی کا نصاب ہے، جو تقریباً پاکستانی کرنسی میں 67,500 یعنی کہ 67,500 کا بنتا ہے، اور 1 تولے چاندی کی قیمت جو بازار میں تقریباً 1200 سے کچھ اوپر چل رہی ہے۔ اس چیز کا آپ نے کافی خیال رکھنا ہے۔ اور یہ بات بالکل غلط ہے اگر کوئی بندہ کہے تو اتنا سونا ہو تو اتنا زکوٰۃ لگتی ہے۔ سونا اس زمانے کے لیے نصاب تھا جہاں پہ کرنسی سونے میں چلتی تھی۔ اب چونکہ پیسے روپے آ گئے ہیں تو سونے والا نصاب نہیں لگے گا۔ آپ چاہیں کسی بھی علماء کرام سے پتہ کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو زکوٰۃ کے بارے میں بڑے مغالطے لگے ہوئے ہیں کہ ایسے انہوں نے اپنے کانسیپٹ بنائے ہوئے ہیں۔ سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ ضرور لگتی ہے۔ جب آپ صاحب نصاب بن جاتے ہیں تو 1 سال جب اس پہ پورا ہوتا ہے، چاہے آخری دن آپ کے پاس 1 کروڑ روپے بھی آ جائے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ کوئی اتنی بھاری چیز نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں جب کچھ گروہ نے زکوٰۃ کا انکار کیا تو ان کے خلاف اعلان جنگ ہوا۔ دیکھیں، ہم لوگ جب فروٹ بھی لیتے ہیں، واٹر میلن ہوتا ہے، خربوزہ، آم، کوئی اس طرح کا فروٹ ہوتا ہے، تو کتنا حصہ ہم اس میں پھینک بھی دیتے ہیں، چھلکے کی شکل میں، اس کے بیج کی شکل میں، وہ پانی جو اس کا گر جاتا ہے اس کی شکل میں۔ تو زکوٰۃ ایسے ہے کہ جیسے ایک سیب کے آپ 10 حصے کر دیں، اس کا جو 10واں حصہ یا 10ویں جو اس کی جسے کہتے ہیں ڈلی ہوتی ہے، اس کا بھی چوتھا حصہ زکوٰۃ ہے، یعنی کہ 10% بھی نہیں ہے، 2.5% ہے، اور وہ بھی سال کے پورا ہونے کے بعد۔ اور یہ مال کو پاک کرتی ہے زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ یہ میرے بھائیوں بہت ضروری چیز ہے۔ کئی لوگ اس میں سستی کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، پھر کہتے ہیں کام نہیں ہے۔ پھر کام کیسے ہوگا؟ اللہ کا عذاب بھی آنا ہے،
مجھے امید ہے بہت سارے بھائی ہوں گے جو زکوٰۃ دیتے ہوں گے، لیکن یہ بہت زیادہ بنیادی چیز ہے، پھر بعد میں لوگ رونا رو رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو اس کو پاک کرتی ہے، بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر مال جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں ہوتا۔ جیسے جو بے نمازی شخص ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، کوئی اس کے اوپر برکت، کوئی اس کی حفاظت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جس مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے اس کے اوپر کوئی حفاظت نہیں ہے، وہ ضرور بے ضرور تباہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مضاربہ اسکینڈل آیا، کتنے لوگوں کے پیسے ڈوب گئے، اور سود خور لوگ تو ویسے ہی پریشان رہتے ہیں، تو یہ ایک بہت پرابلم ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ دیکھیں اپنی مرضی نہیں کرنی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے غالباً، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ فقیر، مسکین، یہ دو مصارف ہیں، اور ساتھ عاملین جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، والمؤلفۃ قلوبهم جو کافر اسلام کی طرف آتے تھے ان کی دلجوئی کے لیے، وفی الرقاب والغارمین جو قیدی ہیں اور جو قرض دار ہیں، وفی سبیل اللہ وابن السبیل جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں کوئی بھی جس طرح یہ طالب علم ہوتا ہے مدرسے کا، اس طرح آپ کہہ لیں، اور مسافر، یہ میرے بھائیوں ان لوگوں کے اوپر لگتی ہے۔ کئی ایسے مانگنے والے پیشہ ور غذاگار ان کے اوپر نہیں لگتی۔ مسئلہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا، یہ بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ تو کئی لوگ ہیں جو زکوٰۃ بڑی پابندی سے دیتے ہیں ماشاءاللہ، اور کئی لوگ بیچارے نہیں دیتے، تو وہ قابل رحم لوگ ہیں، وہ پریشان ہی رہتے ہیں۔ اور صدقہ جو ہے وہ آنے والی بلاؤں کو ٹالتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے یہ خصوصی اس چیز کا اہتمام کرنا ہے۔ رمضان شریف آ رہا ہے، اسی حوالے سے بات کرنے کا میرا کافی عرصے سے دل تھا، میں نے کہا رمضان کے قریب کریں گے، ابھی 15 شعبان کی رات بھی آنے والی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ تو اگر پہلے سستی ہے تو آج سے توبہ کر لیں، آگے فقیر زکوٰۃ دینی ہے، جو سستی ہو گئی اس کی بھی اللہ پاک کمی بیشی جو ہے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے میرے بھائیوں؟ آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو میں عالم تو نہیں ہوں، جو بنیادی چیزیں مجھے پتہ تھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیں، تو آپ لوگ اپنے قریب جو ہے امام مسجد سے آپ بات کر لیں، کوئی بھی آپ کو کسی قسم کا مسئلہ ہو۔ دیکھیں کیش آپ کے پاس کسی بھی شکل میں اس کے اوپر زکوٰۃ لگے گی، آپ کے پاس روپیہ ہے، سونا ہے، کیش ہے، بانڈز ہیں، کسی بھی شکل میں کرنسی ہے، اور کیش سے قریب ترین کوئی شیئرز ہیں، یا لوگوں نے آپ کے پیسے دینے اور اس پہ آپ کو 100% یقین ہے پیسے ملیں گے، اور اس پہ سے مائنس کیا کرنا ہے؟ جو آپ نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں وہ مائنس کرنے ہیں۔ جس قرضے کے بارے میں پکا یقین ہے کہ یہ 100% واپس نہیں آئے گا، اس کو بے شک آپ نہیں اس میں شامل کریں، تو ان چیزوں کے اوپر لگے گا۔ ایک اور چیز، جو آپ کا ذاتی رہنے والا گھر ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے 10 گھر ہیں، چاہے آپ کا 2.5 لاکھ والا آئی فون ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے آپ کے پاس 2 لاکھ والی گھڑی ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے استعمال میں ہے اور بیچنے کی نیت نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے اور اس پہ شامل نہیں ہوگی۔ لیکن کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز، چاہے اس کی قیمت 500 روپے ہے، چاہے اس کی قیمت 50 روپے، اس کو آپ شامل کریں گے اگر وہ اس نیت سے رکھی ہے کہ یہ بیچنی ہے، یعنی کہ سامان تجارت، اس کے اوپر بکریاں، گھوڑے، اونٹ، کوئی دکان کا سامان، اگر آپ نے گاڑی اس نیت سے رکھی ہے کہ یہ بیچنی ہے، یا آج نیت بن گئی ہے، پہلے استعمال کی تھی، آج نیت بن گئی ہے کہ بیچنی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ شامل ہو جائے گی۔ کوئی پلاٹ ہے، آج اگر نیت بن گئی کہ یہ بیچنا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ لگے گی۔ کوئی بھی ایسی چیز جس کے اوپر آج نیت ہو گئی، یہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ میں نے بیچنی ہے، تو اس کے اوپر آپ کی زکوٰۃ لگے گی۔ باقی استعمال کی چیز اگر آپ نے کروڑوں روپے کی رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اس کے اوپر الگ حساب ہے کہ مال کیسے خرچ کیا، جوانی کیسے آپ نے لگائی، کن کاموں میں خرچ کیا، اس کے اوپر حساب کتاب آپ کا ضرور ہوگا، لیکن زکوٰۃ کی اس سے وہ مستثنیٰ ہوگی۔ تو جتنا مجھے علم تھا میں نے آگے آپ لوگوں سے شیئر کیا۔ باقی زکوٰۃ کے اوپر پراپر علماء کرام نے بکس لکھی ہوئی ہیں، آپ لوگ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث شریف میں جہاں گدے کی آواز آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، دیکھو چپ ہو گئے، شیطان سے صحیح بات برداشت نہیں ہوئی تو وہ گدے کی صورت میں آ کے یہ اس نے آوازیں نکالنا شروع کر دیں۔ تو میرے بھائیوں، ویڈیو پسند آئے تو ضرور آپ نے لائک اور شیئر کرنی ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو علماء کرام سے ضرور آپ یہ کریں،
یہ مسلمانوں کے جو دین اسلام کے اندر بنیادی جو چیزیں ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد. تو ابھی ہم نے نماز اور زکوٰۃ کے اوپر بات کی. نماز کے اوپر پہلا ویلاگ آ چکا ہے اور یہ زکوٰۃ کے اوپر کیا. باقی چیزوں پہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں کرتا رہوں گا. اللہ پاک حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. گاؤں کا ماحول بھی آپ نے ساتھ ساتھ دیکھ لیا، ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ گرین کلر ہی ایسا ہے کہ اس کو دیکھ دیکھ کے بندے کا دل نہیں بھرتا. اللہ پاک آپ لوگوں کو مدینے لے جائے. مجھے بھی توفیق ہوئی تھی 2017 میں. گنبد خضرا ماشاءاللہ سبز کلر ہے اس کو بھی دیکھیں گے آپ کا دل نہیں بھرے گا. اور خانہ کعبہ کی کیا ہی بات ہے، اس کو بھی دیکھ کے دل نہیں بھرتا. اس بات پہ اختتام کرتے ہیں. ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو آنے والی اپڈیٹس لے کر جلد حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.